کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے، یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ شہباز گل سے پوچھ رہے جی عمران خان کھاتا کیا ہے؟ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائٹ کی اتنی فکر نہیں ہے۔ 4 گواہ 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، ان کو کھانے کا ہی پتہ۔ یہ مجھے نااہل کرنا اور نواز شریف کو اہل بنانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی توڑنے اور نواز شریف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اس سیٹ اپ کو تسلیم کروانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے خود بتایا تھا ان لوگوں نے کتنی کرپشن کی ہے، اب ان کو کیسے دوبارہ اپنے ملک پر مسلط ہونے دیا جائے۔ شہباز گل سے پوچھا جا رہا ہے عمران خان کیا کھاتا ہے؟ شہباز شریف پر کرپشن کیسز کے 4 گواہ کھانے کے ذریعے ہی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں۔ یہ کھانے کے ذریعے ہی مخالفوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ عمران نیازی کی تقریر دھوکے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا عمران خان خود کو مقدس اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، وہ حقائق کو مسخ کر کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دھوکے کے ساتھ لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں۔ پیمز ہسپتال میں شہباز گل سے پی ٹی آئی رہنما اور وکلا کی ملاقات، مراد سعید کہتے ہیں شہباز گل بہانے ہیں، عمران خان نشانہ ہے۔ شہباز گل سے سارے سوالات عمران خان کے متعلق ہو رہے ہیں۔ شہباز گل کو اس وقت سانس کی شدید تکلیف ہے، تشدد کے متعلق جو سنا تھا اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ شہباز گل کی حالت انتہائی سنگین، تشدد کے نشانات جسم پر موجود ہیں۔ دیکھنا ہوگا شہباز گل پر تشدد کس کے کہنے پر کیا گیا۔ ملک آزاد ہو چکا، آپ کی قید کا وقت ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کو جواب، کہا ایف آئی اے نے ان کے کہنے پر شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کو گرفتار کیا تھا، اب ایف آئی اے کو عمران خان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ طاقتور قانون کے نیچے آنا چاہیے تو پھر شہباز گل کو کیوں جیل سے نکلنا چاہیے؟ طاقتور قانون کے نیچے آنا چاہیے تو پھر عمران خان کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بارشوں کے باعث عمران خان کا آج کراچی میں ہونے والا جلسہ ملتوی، چیئرمین پی ٹی آئی کے 17 شہروں میں جلسے کا شیڈول جاری۔ 21 اگست کو راولپنڈی، 24 کو ہری پور میں خطاب کریں گے، 26 اگست کو کراچی، 27 سکھر، 28 اگست کو پشاور میں پاور شو ہوگا، 29 اگست جہلم، 31 کو اٹک، 1 ستمبر کو سرگودا اور 2 کو گجرات میں جلسہ ہوگا، 3 ستمبر کو بہاولپور، 4 کو فیصل آباد، 6 کو مردان، 7 کو ستمبر کو بہاول نگر میں جلسہ کریں گے، 8 ستمبر کو ملتان۔ آئی ایم ایف شرائط پر سر تسلیم خم، تمام اشیاء کی درآمد پر پابندی ختم۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں لگژری آئٹمز کی درآمد کھول رہے ہیں مگر ڈیوٹی اتنی بڑھائیں گے کہ تاکہ درآمد کم ہو۔ اشیاء پر فکس ٹیکس ختم کر دیا گیا، ریٹیل ٹیکس 42 ارب سے کم کر کے 27 ارب تک لے آئے۔ تمباکو اور سگریٹ پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں، لگژری اشیاء پر 400 تا 600%، بڑی گاڑیوں کی درآمد پر بھاری ٹیکس ہوگا۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر دی۔ 29 اگست کو قرض کی منظوری مل جائے گی، منی بجٹ کے لیے آرڈیننس 2 دن میں ای سی سی سے منظور کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کی ملاقات، وزیر اعظم نے پاک آسٹریلیا تعلقات میں پیش رفت کو سراہا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ امریکی سینٹاکام کمانڈر کی وفد کے ہمراہ جی ایچ کیو آمد، آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی سینٹاکام کمانڈر کی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات کی، علاقائی سلامتی، استحکام، دفاعی اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سینٹاکام چیف نے انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات، پاک امریکہ تربیتی پروگرام پر بھی بات ہوئی۔ امریکہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت بڑھنے پر قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، امریکی معیشت میں بہتری کے اعداد و شمار آنے کا بھی تیل کی قیمتوں پر اثر پڑا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی برقرار، کھپت بڑھنے پر قیمت مزید بڑھ جائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی ڈبلیو ٹی آئی کی فی بیرل قیمت $2.31 بڑھ گئی، برطانوی برنٹ $2.85 مہنگا،
फी बैरल कीमत $96.50 हो गई। यूक्रेन का जौहरी प्लांट के लिए बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के पैरामीटर्स पर इत्तेफाक। यूक्रेन के सदर की UN सेक्रेटरी जनरल और तुर्क सदर से मुलाकात। यूक्रेनी सदर का कहना है रूस को फौरी तौर पर अपनी अफवाज को वापस बुलाना चाहिए। दूसरी जानिब तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दवान ने ज़पूरी ज़रिया में फौजी सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम एक और चेरनोबिल नहीं चाहते। पाकिस्तान का चीन की रजामंदी से सी पैक अथॉरिटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। चीनी हुकाम को फैसले की बाकायदा ऐलान से कबल आगाह किया जाएगा। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक अथॉरिटी क़याम के मकासद पूरे नहीं कर सकी। हसन इकबाल ने कहा सी पैक मंसूबों की तेजी से मुकम्मल हदफ है। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से तोशाखाना का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा तोशाखाना रेफरेंस पर 30 दिन में फैसला करेंगे। PTI के वकील ने कहा इमरान खान रुकन कौमे असम्बली नहीं है। और पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ दूसरा वनडे और सीरीज जीत ली। रोटरडैम में मेजबान नीदरलैंड ने पाकिस्तान टीम को 127 रन का हदफ दिया। बास डिलैड और टॉम कोपर के सिवा कोई खिलाड़ी क्रीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज की 3-3, नसीम शाह की 2 विकेट्स। कौमी टीम ने हदफ 34 ओवर्स में हासिल कर लिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और आगा सुलेमान की निसफ सेंचुरियां।